بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں لیلۃ القدر کی عظمت کے حوالے سے ایک اثر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہے کہ سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان کی حد پر جنت سے ملا ہوا ہے، وہ دنیا اور آخرت کے فاصلے پر ہے۔ اس کی بلندی جنت میں ہے اور اس کی شاخیں اور ڈالیاں کرسی کے نیچے ہیں۔ اس درخت میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کی ہر شاخ پر بے شمار فرشتے ہیں۔ ایک بال برابر بھی جگہ ایسی نہیں جو فرشتوں سے خالی ہو۔ اس درخت کے بالکل درمیان میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے کہ اے جبرائیل، لیلۃ القدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کر زمین پر چلے جاؤ۔ یہ تمام فرشتے رحمت اور محبت والے ہیں۔ ان کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحمت کے جذبات ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی یہ سب کے سب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں اور پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ ہر جگہ سجدے میں اور قیام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہاں، گرجا گھر، مندر، آتش کدے، بت خانے، غرض اللہ کے سوا جہاں پر اوروں کی عبادت ہوتی ہے وہاں یہ فرشتے نہیں جاتے، اور ان جگہوں پر بھی جہاں تم گندگی وغیرہ ڈالتے ہو، اور اس گھر میں بھی جہاں نشے والا شخص یا نشے والی چیزیں ہوں یا کوڑا ڈالنے کی جگہ ہو، وہاں یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔ باقی چپے چپے پر چلے جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں مانگنے میں گزار دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جسم کے روئیں یعنی باریک بال جسم پہ کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، پہلی مرتبہ پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، دوسری مرتبہ کہنے پر آگ سے نجات مل جائے گی، تیسری بار کہنے پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شخص جو اس کلمے کو سچائی سے کہے گا اس کے لیے یہ اجر ہے؟ فرمایا یہ تو نکلے گا ہی اس شخص کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہوگا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر اور منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ گرا ہو۔ غرض فرشتے فجر ہونے تک اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے جبرائیل اوپر چڑھتے ہیں۔ بہت اوپر چڑھ کر وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اور ان 2 سبز پروں کو کھولتے ہیں جن کو وہ اس رات کے سوا کبھی بھی نہیں کھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی مان پڑ جاتی ہے اور شعاعیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب اوپر چڑھتے ہیں۔ بس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی۔ جبرائیل علیہ السلام اور یہ سب کے سب بے شمار فرشتے اس دن آسمان اور زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی دی تو رمضان کے روزے اسی طرح پورے کریں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شام کو دنیا کے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہاں تمام فرشتے حلقے باندھ باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ فرشتے ان کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس سال تم نے کس حالت میں پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اس کو عبادت میں پایا تھا لیکن اس سال وہ بدعت میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص کو ہم نے پچھلے سال بدعت میں پایا تھا اور اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے پایا ہے۔ بس یہ فرشتے اس پہلے والے شخص کے لیے دعائیں مانگنا بند کر دیتے ہیں اور دوسرے شخص کے لیے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے اللہ کے ذکر میں مصروف پایا، فلاں کو رکوع میں، سجدے میں، فلاں کو قرآن کی تلاوت میں۔ غرض ایک رات اور ایک دن یہ فرشتے یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتے ہیں۔
इस वक्त सिदरतुल मुंतहा इनसे पूछता है कि मुझ में रहने वालों, मेरा भी तुम पर हक है, मैं भी इनसे मोहब्बत रखता हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत रखें, मुझे भी इन लोगों की हालत की खबर दो, मुझे भी इनके नाम बताओ। अब फरिश्ते इनके सामने गिनती करके एक एक मर्द और एक एक औरत का नाम बाप के नाम के साथ यानी माँ वल्दियत बताते हैं। फिर जन्नत सिदरतुल मुंतहा की तरफ मुतवज्जो होकर पूछती है कि तुझ में रहने वाले फरिश्तों ने जो खबरें तुम्हें बताई हैं मुझे भी बताओ। चुनाचे सिदरा जन्नत से जिक्र करता है। ये सुनकर वो कहती है, अल्लाह की रहमत हो फ़लाँ मर्द पर, फ़लाँ औरत पर, ए अल्लाह इनसे जल्दी मुझे मिला। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी जगह पर पहुंचते हैं। इन्हें इल्हाम होता है और ये अर्ज़ करते हैं, ए रब, मैंने तेरे फ़लाँ फ़लाँ बंदे को सजदे में पाया, तू इसे बख्श दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इन्हें बख्श दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम और अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को बताया जाता है। फिर सब के सब कहते हैं, फ़लाँ फ़लाँ मर्द और औरत पर अल्लाह की रहमत हुई, मग़फ़िरत हुई। फिर जिब्राईल ख़बर देते हैं कि अल्लाह, फ़लाँ शख्स को तो पिछले साल मैंने सुन्नत पर अमल करते हुए, इबादत करते हुए पाया था, लेकिन इस साल वो बिदअत में मुब्तला हो गया है और तेरे अहकामात से मुंह फेर लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए जिब्राईल, अगर ये शख्स मरने से 3 साल पहले भी तौबा कर लेगा तो मैं इसको बख्श दूंगा। इस वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम बेसाख्ता पुकार उठते हैं, ए अल्लाह, तेरे ही लिए तमाम तारीफ़ें हैं और तू अपनी मखलूक पर सबसे ज़्यादा मेहरबान है। बंदों पर तेरी मेहरबानी इनकी जान से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस वक्त अर्श की और इसके आस पास की चीज़ें, पर्दे और तमाम आसमान हरकत में आ जाते हैं और कह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इस रात मखलूक के लिए तमाम कामों का फ़ैसला किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नसीब फरमाए।